پہلے کا وقت ہے میرے پیاروں. تو یہ محنت اس لیے کہ ہم خود بھی توبہ کریں اور سب کو توبہ پہ لگائیں. اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت کریم اور شفیق. کیا ماں اپنے بچے سے محبت کرے گی جتنا ہمارا رب ہم سب سے کرتا ہے؟ 100 سال کا بوڑھا بھی اپنے کفر پر توبہ کر دے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ سرمایہ بہت قیمتی ہے. اس زندگی میں کیا جانے والا ہر عمل ہماری ہمیشہ کی زندگی کو بنا رہا یا ہماری ہمیشہ کی زندگی کو بگاڑ رہا. اس زندگی میں جو عمل دین شادی پر ہوگا وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ناکام کرے گا، اور اس زندگی میں جو عمل رب شادی پر ہوگا وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا. اور یہ سرمایہ بہت محدود مدت کے لیے ہے. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف بلا لیے جائیں گے، لیکن کب اس کا فیصلہ ہوگا کسی کو پتہ نہیں. آج کی زندگی گھر میں گزرے گی یا قبر میں گزرے گی کسی کو پتہ نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کو یہ فرمائی کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر سکیں گے. پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، معلوم نہیں دوسرا پینا نصیب ہوگا. نماز میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیر سکیں گے یا نہیں کسی کو معلوم ہے. بلکہ یہ تو بہت لمبی باتیں ہیں، پلک جھپکنے کا بھی اس کا اعتبار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کیا تربیت فرمائی کہ زندگی ایسے گزارو جیسے راستہ کا مسافر ہے. آدمی یہاں سے لاہور جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن میں قیام کر لیتا ہے، وہاں وہ فقط اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر آگے چل دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب کا معاملہ بھی دنیا میں یہی ہے. اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ. کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بات نہیں ہے میرے پیاروں. ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دے. اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دنیا میں تو زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. رات کو 2 بجے مہمان آتا ہے تو ہم دیکھ کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئیے آئیے، آپ کے آنے سے بھی بہت خوش ہوا، ایسے کہتے ہیں. اور دل میں کیا چور بیٹھا ہوا ہے کہ رات 2 بجے بھی کسی کے گھر بغیر بتائے آیا جاتا ہے. دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور. لیکن میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو قرآن ہم کو کیا بتاتا ہے، حضرات علماء کرام ہم کو کیا سکھاتے ہیں کہ زبان پر تالے لگ جائیں گے، منہ بند ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں بولیں گی اس کو کیسے استعمال کیا، زبان بولیں گی اس کو کیسے استعمال کیا، کان بولیں گے اس سے کیا کیا سنا، اور اعضاء و جوارح بولیں گے اس کو کیسے استعمال کیا. جو کیا ہوگا وہ کھلی کتاب کی طرح سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، وہ رب ہم سے زندگی کا حساب لے گا. وہ رب ہم سے زندگی کا حساب لے گا اور پھر اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ
فنا ابن فنا کامیاب ہو گیا اور کسی کے بارے میں اعلان ہوگا کہ فنا ابن فنا ناکام ہو گیا. اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس دن کی کامیابی کو کوئی بدل نہیں سکے گا اور اس دن کی ناکامی کو کوئی بدل نہیں سکے گا. دنیا میں ایک طالب علم امتحان دیتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اگلے سال دوبارہ امتحان دے گا. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، دوبارہ کر لوں گا. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا اس کی واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہی موقع ہے کچھ کرنے کا، یہی موقع ہے اپنی زندگی کو وصول کرنے کا، اپنے آپ کو پرکھنے کا کہ میں جی چاہیے زندگی گزار رہا ہوں یا رب چاہیے زندگی گزار رہا ہوں. اور میرے پیاروں، جی چاہیے زندگی کے مزے بہت تھوڑے دنوں کے اور یہ مزے آنکھ بند ہونے پر ختم ہو جائیں گے، اور رب چاہیے زندگی کے مزے ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو. جب آنکھ بند ہوگی، قبر میں ڈالا جائے گا، پھر حقیقت کھل جائے گی، جو کیا ہوگا سامنے آ جائے گا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرماتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو مر کے دے، نہیں مانتا تو کر کے دے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دے. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دے. آنکھ بند کرنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا. جب غبار ہٹے گا تو پتہ چلے گا گھوڑے پر سوار تھی یا گدھے پر سوار. آج کتنی بڑی نادانی ہے میرے پیاروں کہ ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، اور کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے. لیکن کتنی بڑی نادانی ہے ہم پر کہ جو کچھ لے کر نہیں آئے، جو کچھ لے کر نہیں جائیں گے، اسی کو جمع کرنے کے لیے ساری قوتیں ہماری لگ رہی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے انسانوں پر اس بات کی محنت کے لیے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور جس رب نے دنیا میں بھیجا ہے اس رب کو راضی کر کے زندگی گزاری. صحابہ اکرام کو یہ فکر ہر وقت غمگین رکھتا تھا کہ کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش ہو، کیا ہوگا جب رب کے سامنے حاضری ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کائنات کے دوسرے نمبر کی پہلے نمبر کے آدمی انبیاء کے بعد. جنت کا ہر دروازہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ ابو بکر ہم سے جنت میں جائیں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے غمگین رہا کرتے تھے. حکایات صحابہ میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات کیسے لکھے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا کہ اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑتا. عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اس گلی سے عمر گزرتے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. کئی مرتبہ عمر کی رائے پر آسمان سے آیتیں اتری ہیں. 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت کی، اور وہ عمر کیسے غمگین رہا کرتے تھے. فجر میں کبھی کبھار سورہ یوسف کی آیتیں پڑھتے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا حساب دیں گے. علی رضی اللہ عنہ اتنے بہادر
اللہ کے نبی کی بیٹی ان کے نکاح میں، اور رات کے کسی پہر اٹھتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا روتے تھے کہ جیسے سانپ کا ڈسا روتا ہے، اور اتنا روتے تھے کہ بچھو کا ڈسا جیسے روتا ہے، اور فرماتے تھے کہ سفر بہت لمبا ہے، راستہ بہت کم ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، راستہ بہت کم ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ برسوں سے شب جمعہ ہو رہا، اور ہم میں سے بہت ہیں جو کوئی 40 سال سے شب جمعہ میں آ رہا، کوئی 50 سال سے آ رہا، جی کسی کا کوئی شب جمعہ ناغہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں احتساب کرنا ہے اپنے آپ کا۔ احتساب اچھی چیز ہے۔ ہمارے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے احتساب بہت اچھی چیز ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن صرف اپنا کرنا چاہیے، دوسروں کا احتساب نہ شروع کریں۔ میں اپنا احتساب شروع کروں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے اندر یہاں آ کر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، میرا رخ بدلا کہ نہیں، مجھے مرنے کا غم چڑھا کہ نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا فکر ہوا کہ نہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو ساری زندگی ٹھیک ہوگی۔ ایک اپنے نوکر کو آپ 1000 روپے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے تجھے خرچ کرنے کے لیے، کل کو حساب لیں گے کیا کیا لائے، کتنا خرچ ہوا، تو وہ کتنا سنبھل کے خرچ کرتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ مالک نے دیے، کل حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رب نے ہمیں زندگی دی ہے، اس رب نے ہمیں آزاد و جوانی دیے ہیں، اس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں، کہاں لگنا چاہیے تھا، کہاں لگا رہے ہیں، اور وقت یہ موت سے پہلے پہلے کا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے تو راستے میں آبادی میں بہلول مجنون مل گئے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا خالق اور مخلوق کی مفاہمت کرا رہا ہوں، خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ صلح ہو گئی؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، اور آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ تو تیار ہے، وہ تو تیار ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر خلیفہ ہارون رشید سفر کو نکلے تو دیکھا کہ بہلول قبرستان کے کنارے پر بیٹھے۔ بہلول سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگے خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں، خالق اور مخلوق میں مفاہمت کرا رہا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ صلح ہو گئی؟ تو اب کا جواب سنیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب تو تیار ہیں، یہ سب تو تیار ہیں، اور آسمان کی طرف، اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر، انگلی اٹھا کر کہا کہ اب وہ تیار نہیں، اب وہ تیار نہیں ہے، موت سے پہلے کا وقت ہے میرے پیاروں۔ تو یہ محنت اس لیے کہ ہم خود بھی توبہ کریں اور سب کو توبہ پہ لگائیں۔ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت کریم اور شفیق،
کیا ماں اپنے بچے سے محبت کرے گی جتنا ہمارا رب ہم سب سے کرتا ہے؟ 100 سال کا بوڑھا بھی اپنے کفر پر توبہ کر دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب توبہ کریں اور اللہ سے صلح کریں، اللہ سے مفاہمت کرنے کہ اللہ تجھے ناراض کیا، اب تو معاف کر دے۔ تو جو اللہ کی طرف ایک بارش پڑتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک کھاد پڑتی ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو ہم خود بھی توبہ کریں اور دوسروں سے بھی توبہ کریں۔ اللہ نے موت سے پہلے کا وقت دیا ہے، یہی ایک وقت ہے۔ اور محنت کس چیز کی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انبیاء اکرام علیہ السلام جو لوگوں پر محنت کرتے تھے، ہر نبی انسانیت پر محنت کے لیے آیا۔ ہر نبی کی محنت کا میدان انسان ہوتے تھے، اور ہر نبی کی محنت کی پہلی بنیاد کیا تھی کہ دلوں میں اللہ رچ بس جائے، دلوں میں اللہ ہی اللہ آ جائے اور اللہ کا غیر دلوں سے نکل جائے، اللہ کا غیر دلوں سے نکل جائے۔ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سب ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ سب ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ تو اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس سے سب کچھ ہونے کا یقین رگ و ریشے میں رچ بس جائے، اللہ ہی اللہ دلوں میں آ جائے کہ جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کی آنکھ نہیں دیکھے گی، جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کی زبان صحیح بولے گی، جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کی آنکھیں صحیح دیکھیں گی، جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ صحیح جگہ سے مال کمائے گا، اور جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ صحیح جگہ مال خرچ کرے گا۔ اور وہ قول کسی اللہ والے کے کہ اگر دلوں سے اللہ رخصت ہو گیا تو سب کچھ رخصت ہو جائے، دلوں سے اللہ رخصت ہو گیا تو سب کچھ رخصت ہو جائے۔ آج دکاندار اپنے دکان کی دیوار پر اسٹیکر لگاتا ہے، کیا لگاتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہی دکاندار ڈنڈی بھی مار دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ دیواروں میں بستا ہے، اللہ دلوں میں نہیں بس رہا۔ دعوت کی، تعلیم کی، ذکر و عبادت کی محنت اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رچ بس جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی صحابہ پر، سب سے بنیادی محنت اس کی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی محنت کی برکت سے صحابہ کے دلوں میں، ان کے مردوں میں، ان کی عورتوں میں، ان کے جوانوں میں، ان کے بوڑھوں میں اللہ ایسا رچا بسا ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی ان کو اللہ یاد آتا تھا، دن کے اجالے میں بھی ان کو اللہ یاد آتا تھا۔ ہم 2 ہیں تو تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم 10 ہیں تو 11واں ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا، وہ ہماری سن بھی رہا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو دلوں میں بسانا، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نبی کی محنت کی برکت سے صحابہ اعلیٰ درجے تک اس نعمت کو حاصل کر چکے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمر کو کیا ضرورت تھی رات کے اندھیرے میں گلیوں میں گشت کرنے کی؟ وہ اس لیے گشت کر رہے تھے کہ ان کے دل میں اللہ بسا ہوا تھا کہ اگر عمر کے دور میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ پھر چلتے چلتے گھر کے پاس رک گئے، اندر سے ماں بیٹی کی گفتگو کی آواز آ رہی۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو کیونکہ آج دودھ کم ہے۔ بیٹی کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر نے منع کیا ایسا کرنے سے۔ تو ماں بیٹی سے کہتی ہے عمر تھوڑی دیکھتا ہے، عمر کو کیا خبر؟ اور
اور دلوں میں اللہ بسا ہوا تھا۔ وہ جوان بچی کیا کہتی ہے؟ عمر نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، عمر کا اللہ تو دیکھتا ہے۔ عمر نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، عمر کا اللہ تو دیکھتا ہے۔ اس بات نے اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچا لیا۔ عمر بن عبدالعزیز عمر رضی اللہ عنہ اور متاثر ہوئے جوان بچی کی اس گفتگو سے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس سے کیا، اور انہی کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ دلوں کا حال نسلوں تک، دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، دلوں کا حال نسلوں تک کو متاثر کرتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پھر اپنا حال کیا تھا؟ ان کے زمانے میں بکری اور بھیڑ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتی، کیونکہ دل کی دنیا بدلی ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو حاجی اسم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ عمر کی حالت تو بہت بدلی ہوئی ہے، بہت کمزور، لاغر، بیمار۔ پوچھا حاجی اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عمر یہ کیا ہو گیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تو اس دن عمر کا کیا ہوگا جس دن عمر کو قبر کی کیڑے کھا جائے گی، اور اس دن عمر کا کیا ہوگا جس دن عمر کا کفن قبر کے کیڑے چیڑ دے۔ اور اسی طرح قبر کی آخرت کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ خود بھی بہت روئے، اور حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت رلایا، حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت رلایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے دلوں میں اللہ رچ بس جائے، اللہ کو بولیں، اللہ کو سنیں، ہر دم ہمیں اللہ ہی کا خیال آئے، اللہ ہی سے لو لگائیں، چھوٹی بڑی چیز ہر ایک اللہ سے مانگنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا۔ نمازوں میں نفلی نوافل پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نماز کی طرف آتے تھے تو سب کچھ بھول جاتے کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، پھر مخلوق کا کیا سوچنا۔ اور ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ کم سے کم روزانہ 25 لوگوں کو ہم دعوت دیں، 25 مرتبہ دعوت دیں، اللہ کو بیان کریں۔ مؤذن اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 6 مرتبہ کہتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کہتے تو کافی ہو جاتا ہے نا، سبھی سن لیتے، 6 مرتبہ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ مؤذن 6 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہتا ہے؟ پھر فرمانے لگے، دنیا میں 6 سمتیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں۔ مؤذن 6 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہم سب کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی 6 کی 6 سمتوں میں کوئی بڑا نہیں ہے، میرا اللہ بڑا ہے۔ اور کانوں میں انگلیاں دے کر کہتا ہے، یہ کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال کر سب کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے نعرے لگ رہے ہیں سب غلط ہیں، میں ان سارے نعروں سے اپنے کانوں کو بند کرتا ہوں کہ فوج بڑی، اسلحہ بڑا، کرنسی بڑی، ملک بڑا، مال بڑا، نہیں، یہ سارے نعرے غلط ہیں، میں ان سارے نعروں سے اپنے کانوں کو بند کرتا ہوں۔ میرا نعرہ یہ ہے کہ میرا اللہ بڑا ہے، میرا اللہ بڑا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی پانی پر حفاظت کس نے کی؟ وہی اللہ میرے اور آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔
عزت کے فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور حفاظت کے فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کو کہیں، اللہ کو سنیں، اللہ سے امانت ایسا جی لگ جائے کہ کسی اور کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بہت بلند کرے، ان کی باتیں تو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل۔ ایک موقع پہ فرمایا، ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ اکیلے جا رہا ہو کہیں تو ذرا ڈرا ڈرا سہما جاتا ہے، لیکن اس کا باپ ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طاقت کو جانتا ہے۔ حکومتیں اپنے اسلحے کی طاقت کو جانتی ہیں، اپنی فوج کی طاقت کو جانتی ہیں، فرمایا ایک مسلمان اپنے رب اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا۔ تو اللہ کی طاقت کو جانیں، سمجھیں، پہچانیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا کے نصب ہونے کا غم نہیں ہے، اور اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ساتھ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ساری دنیا بھی ہمارے پاس ہو، ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو کہ نہیں دیگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کو دل میں رچانا بسانا۔ اور دوسری بنیاد انسانوں پر انبیاء کی محنت کی کیا تھی؟ آخرت سامنے ہو۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی ہے۔ اور صحابی کھا رہے تھے اور فرمایا کہ عود کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی، اور کھانا چھوڑ دیا اور دوڑ پڑے۔ آخرت سامنے کی، پہلی رات کی دلہن کے مزے قربان کرنا بھی آسان کہ آخرت سامنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے لاکھ درہم خرچ کر دیے یہ دن، خود روزے سے تھی، خادمہ کو یاد دلانا پڑا، سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا کہ آخرت سامنے۔ تو آخرت ہمارے سامنے ہو کہ زندگی تو 2 روزہ ہے، آج کی رات گھر میں گزرے گی، قبر میں گزرے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آخرت ہمارے سامنے ہو۔ اور تیسری بنیاد نبیوں کی محنت کی کہ ملک، مال، عہدہ، حکومت چیزوں سے کام نہیں بنیں گے، اعمال سے کام بنیں گے، نماز سے کام بنے گی، تقوی اور توکل سے کام بنے گا، اخلاق سے کام بنیں گے، ذکر اور تلاوت سے کام بنیں گے۔ اور تربیت فرمائی اللہ کے نبی نے اپنی امت کی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خادم لینے گئی، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، دن بھر کا کام کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس خادموں کی کمی نہیں تھی، امت کو سبق سکھانا تھا، فاطمہ کی تربیت کرنی تھی۔ تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور ایک روایت کے مطابق اور میں تم کہو تو میں تمہیں 5 غلمان دوں، اور تم کہو تو میں تمہیں وہ 5 کلمات سکھاؤں جو مجھے جبرائیل سکھا کر گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 کلمات سکھائے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اور یہ کلمات سیکھ کر لوٹ کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ آخرت تھی نا سب کے سامنے، فرمایا نفع کا سودا کر دیا، نفع کا سودا کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اعمال سے ہمارے کام بنیں گے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ نکال دے گا۔
اور وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں توکل ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جس کے لیے اللہ کا کافی ہو جائے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، تیسری محنت کا عنوان کیا تھا، ملک، مال، عہدہ، حکومت چیزوں سے کام نہیں بنیں گے، اعمال سے کام بنیں گے۔ اعمال اصل ہمارا سرمایہ ہے، باقی سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کہ ہم خود بھی اس پر آ جائیں، ساری امت آ جائیں، کیونکہ اللہ کے یہاں جو قیمت لگے گی وہ ہماری صفات پر لگے گی، اعمال پر لگے گی۔ جیسے صفات کے ہونے پر قیمت بڑھ جاتی ہے، صفات کے گھٹنے پر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ فروٹ کی ریڑھی والے کھڑے ہیں نا باہر، وہ کچھ فروٹ انہوں نے ایک کونے پہ رکھا ہوتا ہے، کچھ فروٹ بڑے اچھی طریقے سے سجا کے رکھا ہوتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کونے پہ کیوں رکھتا ہے، کہ یہ ذرا گلا چڑھا کر کم قیمت ہے، گلا چڑھا کر کم قیمت ہے، تو خوبیاں کم ہیں تو قیمت بھی گڑ گئی، صفات خوبیاں زیادہ ہیں تو قیمت بڑھ گئی۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کراچی کے اجتماع میں یہ بات فرمائی کہ آدمی خوبیوں کی برکت سے، اعمال کی برکت سے، صفات کی برکت سے اللہ کے یہاں اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اس کی قیمت فرشتوں سے بڑھ جاتی ہے، فرشتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اور انسان اعمال کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے گھٹتے گھٹتے اللہ کی نگاہ میں اتنا گھٹ جاتا ہے کہ راہ چلتے خنزیر اور کتے سے بھی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے محنت کر کے اپنی امت کو خوبیوں والا بنایا، صفات والا بنایا کہ اللہ کے یہاں ہماری قیمت لگے گی۔ پھر جب اللہ کے یہاں قیمت لگے گی تو کیا ہوگا؟ دعا پر فیصلے ہوں گے، ہماری دعا پر اللہ فیصلہ فرمائے گا، ہماری نماز پر فیصلے ہوں گے، ہمارے اخلاق و کردار پر فیصلے ہوں گے، ہماری تسبیح پر فیصلے ہوں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکل گئے، پھر کسی الارم سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے عبادت کے فیصلے ہو چکے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اور آپ کو ایک زبردست اور عالی کام عطا فرمایا ہے۔ ہم سب اس محنت کے امین ہیں، ہم سب اس محنت کے ذمہ دار ہیں، ہم سب کے ذمے یہ محنت ہو چکی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی یہ محنت بھی ہم پر آ گئی ہے۔ ہمارا ہر بڑا چھوٹا، امیر غریب اس محنت کا محنتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع دن سے اپنی ساری امت کو اس محنت میں شریک کیا۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس محنت کے اعمال میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ ہمارے 4 بزرگ 1952 میں امریکہ تشریف لے گئے اور بحری جہاز میں، آج سے 71 سال پہلے کی بات، چاروں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ شب جمعہ کے بیان میں سنا کہ بحری جہاز میں سفر کرتے کرتے امریکہ پہنچنے لگے۔ تو امریکہ پہنچنے سے پہلے جہاز کا کپتان آیا ہمارے پاس اور کہنے لگا کہ میں 23 سال سے اس روٹ پر جہاز چلا رہا ہوں اور ہر دفعہ مجھے طوفان کا، طغیانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ پورے سفر میں کوئی طغیانی، کوئی طوفان نہیں آیا۔ اور اپنی بات جب یہ پوری کر لی تو کہنے لگا، میرا خیال ہے یہ تمہاری برکت ہے، میرا خیال کیا ہے؟ یہ تمہاری برکت ہے۔
بھائی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سب تو انگریزی سمجھتے تھے، حاجی خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود، یہ تین بزرگ تو ہمارے انگریزی سمجھتے تھے، لہذا کپتان کی بات سمجھ گئے۔ ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریزی نہیں سمجھتے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھائی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے اس کو عرض کیا کہ کپتان یوں کہہ رہا ہے کہ ہر سال یوں ہوتا تھا، اس سال کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تمہاری برکت ہے۔ تو قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ کیا کبھی تم نے اس جہاز میں اذان ہو کر نماز پڑھتے دیکھی تھی؟ تو کپتان نے کہا نہیں، پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کبھی کبھی کوئی عرب مسافر سفر کرتا تھا تو وہ کونے میں اس طرح اٹھک بیٹھک کر لیتا تھا، وہ کیا جانتا نماز کیا ہوتی، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اذان ہوئی، جماعت ہوئی، نماز ہوئی، یہ کبھی نہیں دیکھا، یہ پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تم نے جہاز میں کیبن ٹو کیبن، ڈور ٹو ڈور گشت ہوتی دیکھا تھا؟ یہ تو کبھی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے جہاز میں اس طرح تعلیم ہوتے دیکھی تھی؟ اس طرح اس کو بہت سارے اعمال گنوائے، ہر بات پہ وہ نفی کرتا رہا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ کیا فرمائے؟ فرمائے اس سے کہہ دو کہ یہ ہماری برکت نہیں ہے، اس سے کہہ دو کہ ہماری برکت نہیں ہے، یہ ان اعمال کی برکت ہے جو ہم نے تمہارے جہاز میں کی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دعوت سے مسائل حل ہوں گے، تعلیم سے مسائل حل ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال کو ہر گھر میں زندہ کریں گے، اس سے کام بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا نبی دیا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے ہمارے پیارے نبی کا حسن کتنا اعلیٰ تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا۔ جس بچے کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو سر خوشبودار ہو جاتا تھا، اور وہ بچہ جب گھر کو لوٹ کر جاتا تھا تو خوشبو کی وجہ سے گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ اس کے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ جس گلی سے آپ گزرتے تھے وہ گلی اتنی مؤثر ہو جاتی تھی کہ خوشبو پھیل جاتی تھی۔ تو فرمایا جس نبی کا ظاہر ایسا ہو، اس نبی کا باطن کیسا ہوگا، اس نبی کا ایمان کیسا ہوگا، اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کے اخلاق اور کردار کیسے ہوں گے، اس کا اخلاص کیسا ہوگا، اس کی دعوت کیسی ہوگی۔ تو تبلیغ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہی کچھ اپنے اندر لانا ہے اور ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں؟ تو روزانہ 25 مرتبہ دعوت کون دے گا؟ روزانہ ایک کی محنت سماجت کریں گے، سمجھائیں گے کہ بگڑی کسی سے نہیں بنے گی، اللہ سے بنے گی، مسائل کسی سے حل نہیں ہوں گے، اللہ حل کرے گا، مشکلات کسی سے آسان نہیں ہوں گی، اللہ آسان کرے گا۔ تو اس اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہیں، ان اعمال پہ خود بھی آنا ہے اور ساری امت کو لانا ہے۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں؟ مولانا عبدالعزیز صاحب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کیا ہے؟ پھر فرماتے تھے راہ حق پہ چلنا چلانا، راہ حق پہ چلنا چلانا، راہ سو سے بچنا بچانا، باغ نبی کو پانی دینا۔ کتنی آسان تبلیغ ہے، راہ حق پہ چلنا چلانا، راہ سو سے بچنا بچانا، باغ نبی کو پانی دینا۔ تو جو دین کی محنت میں لگا ہوا
وہ گویا اللہ کے نبی کے لگائے ہوئے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کا باغ اجڑ رہا ہو اور کوئی اس کی صفائی میں لگ جائے، کوئی اس کی باغبانی میں لگ جائے، کوئی اس کو پانی دینے میں لگ جائے، تو اس کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے باغ کا خیال کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے باغ کو پانی دیں گے، اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی کو ترس نہیں آئے گا؟ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عامت المسلمین کو اللہ کے نبی پانی پلائیں گے عہدے کوثر پر، اور دین کا کام کرنے والوں کو، نبی کے غم کے ساتھ جینے والوں کو، نبی کی فکر کو اپنی فکر بنانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے سے لگائیں گے۔ یہ دعوت کا کام کرنے والے زمین پر اللہ کے سفیر ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان میں فرماتے تھے یہ کلمے کی محنت کرنے والے، یہ دین کی محنت کرنے والے، یہ اللہ کے سفیر ہیں۔ سفیر پر کوئی غلط آنکھ اٹھ سکتی ہے؟ پوری حکومت خلاف ہو جائے اگر سفیر کو کچھ کہا جائے کہ ہمارا سفیر ہے، ہمارا نمائندہ ہے، VIP پروٹوکول ملتا ہے اس کو، ایسے ہی ہے نا؟ یہ جہاز میں جب لوگ آتے ہیں نا تو قطار لگانی پڑتی ہے، اور سفیر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے قطار لگ جاتی ہے، اس کا استقبال کرو، یہ VIP ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ تو دنیا میں دین کا کام کرنے والے یہ اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، کہ یہ دین کا محنت کرنے والے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ساری دنیا پہ آتی ہے، اللہ کی زمین گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، اللہ کی زمین اس وقت گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، رخ پھرا ہوا ہے، اللہ کے احکامات کے جنازے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ نبی کے طریقے وہ بزرگ فرمانے لگے آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسلام زندہ باد، لیکن اے اسلام تو صرف مسجد تک آئی ہو، ہماری شادیوں میں نہ آئی ہو، ہمارے کاروبار میں نہ آئی ہو۔ مسجد میں جائیں گے تو مسلمان ٹوپی بھی پہنے گا، پانچے بھی اوپر کر لے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کاروبار کن بنیادوں پر ہوتے ہیں؟ سارے معاملات کن بنیادوں پر چلتے ہیں؟ میرے بھائیوں، باطل نے ایسی محنت کی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے ہم میں گھسا دیا ہے۔ ایک ہمارے ساتھی بڑی اچھی بات فرمانے لگے، کہنے لگے سامنے ایک کتے کا بچہ گزرتا ہے نا تو ہم پہچان جاتے ہیں کتے کا بچہ ہے، بلی کا بچہ گزرتا ہے تو پہچان جاتے ہیں بلی کا بچہ ہے۔ فرمایا آج سامنے سے گزرنے والا مسلمان کا بچہ، اس کا لب و لہجہ، اس کا لباس، اس کا چال چلن کیا بتاتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے؟ بتاتا ہے دین سے کتنے دور ہو گیا۔ تو محنت ہے اس بات کی کہ جو کرنا ہے اس پہ آ جائیں، جس چیز کو کرنا ہے اس پہ لگیں گے تو نہ کرنے والی چیزوں سے بچ جائیں گے، اور جب نہ کرنے والی چیزوں پہ اپنا سب کچھ لگائیں گے تو لگانے والی چیزوں پر لگانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا ہمارا وقت بھی نہ لگانے والی چیزوں پہ لگ رہا، مال بھی اسی پہ لگ رہا، جان بھی اسی پہ لگ رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں اور توبہ کرائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت میں خود بھی لگیں اور دوسروں کو لگیں۔ عبدالعزیز صاحب سواجو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں تمہیں بتاؤں، فرماتے تھے تبلیغ میں لگا کون ہوا ہے؟ تبلیغ میں لگا کون ہوا ہے؟ فرمایا تبلیغ میں لگا وہ ہوا ہے جس کو لگی ہوئی ہے، اور لگی اس کو ہوئی ہے جو دوسروں کو لگا رہا ہے، جو دوسروں کو لگا رہا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ 50 سال ہو گئے محلے میں رہتے ہوئے، تو 3 چلے والے ساتھی کتنے ہوئے؟ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں 100 ساتھی ہمارے محلے میں، 3 چلے والے 200 ساتھی۔ وہ محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں، ہم نے کتنی محنت کر کے ساتھ سب کو نبی والی فکر کا بنایا۔ گھر گھر محنت کرنی ہے، جب گھر گھر محنت ہوگی نا
تو بچوں کے بول بھی بدلیں گے. چند بچے جمع ہو کے گفتگو کر رہے ہیں. ایک بچے نے کہا کہ میرا لباس بہت اچھا ہے کیونکہ میرے پاپا جو ہے نا وہ دبئی سے لائے. میرے پاپا دبئی سے لائے. دوسرے بچے نے کہا کہ میرا کپڑا بہت اچھا ہے کیونکہ یہ فلاں برانڈ کا ہے. فلاں برانڈ کا ہے. تیسرے بچے نے پتا کیا کہا؟ دوسرے بچے نے کہا سب سے اچھا لباس میرا ہے کیونکہ میرا لباس میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے. کون کہے گا یہ بات؟ اس پر محنت ہوئی ہوگی, اس کو یہ ماحول ملا ہوگا. ایک دفعہ ہم افریقہ کی بستی میں گشت کر رہے تھے تو جنگل تھا, تو ایک ساتھی سے بات چیت کر رہے تھے. کبھی بات چیت چل رہی تھی کہ اذان کا وقت ہو گیا, اذان کی آواز آئی. تو ایک 8 سال کا بچہ دوڑتا دوڑتا آیا اور کہنے لگا پاپا لیٹس گو ٹو دی ماسک, اذان از کمنگ, اللہ از کالنگ یو. پاپا اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ بلا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, اس نے اس والد سے پوچھا یہ کیا بات ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ یہ کہہ رہا ہے. تو اس کے والد نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تمہارے پیدل سال کی جماعت کی برکت ہے. تو کیا ہو گیا کہ ہم غریب لوگ, ہمارے جنگل میں بھی وہ جماعت آئی, ہمارے پاس کہاں مسجد, ایک درخت کے نیچے ڈیرا لگا دیا, محنت کی اور جنگل کے ایک ایک باسی کے پاس گئی, رستے ملے. اور جب جانے لگی تو سب کو جمع کر کے کہا, وہ درخت کی چاروں طرف منڈیر بنا دی. تو کہا بس اب یہی تمہاری مسجد ہے, اور 5 اعمال یہاں زندہ کرنا, روز تعلیم کرنا, روز مشورہ, روز گشتیں, ملاقاتیں. تو میرا یہ بچہ وہاں جو روزانہ تعلیم ہوتی ہے نا اس میں شریک ہوتا ہے. تو جب سے اس نے شرکت کرنی شروع کی ہے, تو جب سے یہ وہاں بیٹھنے لگا ہے, میرے پاس آتا ہے تو روز آ کے مجھے یہی سبق پڑھاتا ہے کہ پاپا لیٹس گو ٹو دی ماسک, اذان از کمنگ, اللہ از کالنگ. بچے بچے کے بول بدلیں گے جب یہ اعمال کی فضائیں گھروں میں قائم ہوں گی. آج گھروں میں ملک اور مال کے تذکرے, تو چیزوں کی اہمیت دلوں میں بچے کے آئی ہوئی ہے. اسکول میں بچیاں گفتگو کر رہی تھی نا, ایک بچی نے کہا میں پیدل آئی ہوں, پاپا چھوڑنے آئے تھے. ایک نے کہا میں اسکوٹر میں آئی پاپا کی. تو تیسری بچی سینہ تان کر بولی میرے پاپا اسپورٹیج میں چھوڑنے آئے تھے. بڑی گاڑیوں کی قیمت دلوں میں بچوں کے. جب محنت ہوگی پھر اعمال کی قیمت دلوں میں آئے گی. تو ان اعمال کو گھر چالو کر دو. کوئی ہمارا گھر ایسا نہ رہے جس میں دعوت کی فضا قائم نہ ہو, تعلیم روزانہ نہ ہو, ذکر اور عبادت کی فضائیں قائم ہوں. تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور میرے محترم بزرگوں دوستو, ساری دنیا میں پھرنا ہے, اور پھرائے گا کون؟ اللہ پھرائے گا. ہم تو اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, اور اللہ فیصلہ کر لے گا تو گونگے بہروں سے بھی کام لے لے گا. ہاں, عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیصلہ بات کی, اسی ممبر پہ انہوں نے سنایا ایک مرتبہ کہ ہماری تشکیل ہو گئی سرگودا کے ایک گاؤں میں. پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی گونگے بہروں میں. تو کبھی سنتے نہیں تھے, کبھی آتے نہیں تھے. گونگے بہرے نہ بول سکے نہ سن سکے, ساری بستی میں گشت کیا. مغرب میں ساری بستی والے جمع ہو گئے, اور ایک گونگا بہرا کھڑا ہوا. ہمارے یہاں تو اوپر ترجمہ ہوتا ہے. وہ گونگا بہرا کھڑا ہوا اور اس نے اشاروں میں جنت بیان کی, جہنم بیان کی, اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کی, موت اور آخرت بیان کی, اور پھر لوگوں کو تیار کیا. جو ساری بات کر چکا تو کہنے لگا دیکھو ہم سن نہیں سکتے, ہم بول نہیں سکتے, لیکن نبی کے مٹے دین پر آنسو تو بہا سکتے ہیں. نبی کے مٹے دین پر آنسو تو بہا سکتے ہیں. اس نے یہ جملہ کہا, سارے بستی والے تشکیل کے لیے کھڑے ہو.
تو کام اللہ لے گا، لیکن کام اس سے اللہ لے گا جو اپنی طلب دکھائے گا، جو اپنی طلب دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام شکور بھی ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے اپنے بندوں کا، تو جو اللہ کو اپنی طلب دکھائے گا تو اللہ طلب والوں کو محروم نہیں کرتا، بے طلبوں کو نوازا نہیں کرتا، بے طلبوں کو نوازا نہیں کرتا۔ تو طلب کیا ہے؟ وہ ارادے کرو، اللہ سے مانگو، دعوت دو، ایک دوسرے کو تیار کرو، مساجد سے پیدل سال کی جماعت، پیدل ملکوں کی جماعت، ہر مہینے چلے کی جماعت، اور ہر گھر میں اعمال کو زندہ کرنے کی فکر، یہ سب طلب کی نشانیاں ہیں۔ پھر جب طلب ہوگی پھر اللہ آپ کی طرف سے فیصلے کرے گا۔ تو بھائی ملکوں میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر مہینے محلے کی ہر مسجد سے 4 مہینے چلے کی جماعتیں اگر نکلنے لگے نا، تو ہمارے یہاں 5000 مسجدیں ہیں، ہر مہینے 5000 جماعتیں نکل سکتی ہیں، نہیں نکل سکتی؟ اس کے لیے ہمیں عزم اور ارادہ کرنا پڑے گا۔ اور ابھی یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اللہ کے فضل سے بہت بڑا مجمع آج نکلا ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع اس سے زیادہ کل نکلے گا۔ تو ہم ہر جگہ جا کر لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ کام تو اللہ کے بنانے سے بنیں گے، مشکلات اللہ کے حل کرنے سے حل ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی برکت سے ہوں گی۔ تو دعوت والا کام یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ جب اس میں ہم لگیں گے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیر سے پورا فرمائے گا۔ تو یہ 3 دن میں ہمارے بہت سارے تقاضے پورے ہو جائیں، تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی اب سے لے کر دعا تک ہم خوب اختلاط کریں، ایک دوسرے کو تیار کریں۔ کتنے تقاضے ہیں؟ 4 مہینے بیرون اندرون کی جماعتیں تیار کرنی ہے، 7 مہینے کی جماعتیں، ہر محلے سے چلے کی جماعتیں، ڈرائیور کے تقاضے، مرکز کے تقاضے، بہت سارے تقاضے۔ تو ہمیں تو فرصت نہیں ہونی چاہیے کام کرنے۔ جس کو چسکا لگ جائے نا کام کا، پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا۔ جن کو چسکا لگا ہوتا ہے نا میچز دیکھنے کا، کبھی کبھار شب جمعہ سے واپسی ہوتی ہے تو نیشنل اسٹیڈیم کے پاس گزرتے تو دیکھتے ہیں لائنیں لگی ہوئی۔ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں؟ کہ آج میچ کی ٹکٹیں بکنی، چسکا لگا ہوا، دھوپ میں دیکھ رہے ہیں، سردی میں دیکھ رہے ہیں، چسکا لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہمیں دعوت کا چسکا لگ جائے، ہمیں اعمال کا چسکا لگ جائے، مزہ آنے لگے، تو ان چھٹیوں میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ سارے تقاضے اللہ کریں ان چھٹیوں میں پورے ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہماری ساری چیزیں، ساری محنت یہ تو جسم ہے، روح تو اللہ سے چاہنے سے پڑے گی، روح اللہ سے چاہنے سے پڑے گی۔ اللہ چاہے گا تھوڑی محنت بھی بہت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم اللہ کو منانے میں لگے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اذان کے بعد، اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت کے بعد۔ تو ہم دعاؤں میں لگیں اور اللہ سے منانے میں سب کو لگے، خود بھی لگے، ٹھیک ہے؟